تو آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں ہمارے حکمران، ہمارے ججز اور سیاستدان اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ لوگ جو ہے، اگر ان کی شان میں تھوڑی بہت گستاخی ہو جائے نا تو فوراً توہین کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے. کبھی توہین عدالت لگ جاتی ہے، کبھی کچھ لگ جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، اور اس کو جرمانہ ہوتا ہے، قید ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے، سارے کام ہوتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے مجموعی لحاظ سے کیا ذاتی طور پر میری عزت زیادہ ہے یا قرآن کی، میری حرمت زیادہ ہے قرآن کی. اگر میری بے عزتی ہو جائے تو پورا قانون اور پوری جو مشینری وہ حرکت میں آ جاتی ہے، اور وہ بڑی جلدی اس کا توڑ کرتے ہیں، مقدمات درج ہو جاتے ہیں، پکڑ لیا جاتا ہے، سزائیں ہوتی ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن قرآن مجید ایک مقدس کتاب، اور اس سے بڑھ کر ستم کیا ہے کہ جو ہے نا وہ ایک ظاہری طور پر اس طرح کی قراردادیں منظور کر کے مسلمانوں کو جو ہے نا دکھا دیا جاتا ہے کہ لے جی ہماری بھی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی وابستگی ہے، ہمارے دل بھی مجروح ہوتے ہیں اور وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں. تمہارا کام یہ نہیں ہے، یہ عوام بیچاری جو زیادہ کچھ نہیں کر سکتی ان کا کام ہے. تمہارا کام آئینی طور پر، دستوری طور پر اس قرآن مجید کو دستور بنانا، قانون بنانا. اور آپ حیران ہوں گے اگر ہمارا آئین یہ کہے کہ قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے تو اس کی ویلیو زیادہ ہے. ویسے کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک ہمارا قانون نہیں کہہ دیتا کہ قرآن مجید مقدس کتاب ہے، تب تک جو ہے نا وہ نہیں مانتے. ہاں آئین کی آڑ میں، قانون کی آڑ میں، اس آڑ میں آ کر یہ کہیں گے کہ قرآن مجید مقدس کتاب ہے. کیوں؟ ہمارا آئین کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، نبی کہتے ہیں، حدیث کہتی ہے. یہ ان کے لیے کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا چور دروازہ ہے جو قرآن مجید کو ایک ثانوی حیثیت دے دیتا ہے، اور ان کے اپنے جو قانون ہیں وہ بالا تر ہو جاتے ہیں. اپنے قانون کو یہ بہت بڑا سمجھتے ہیں، اس کا احترام بہت سمجھتے ہیں. اس کے لیے جو ہے نا وہ اپنی عزت سے یا دیگر چھوٹے چھوٹے کام چھوڑ کر ہمیں صحیح طور پر قرآن مجید اور صاحب قرآن ان لوگوں کی حفاظت اور ان کی حرمت کے لیے آواز بھی بلند کرنی ہے. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم قرآن اور صاحب قرآن سے بڑھ کر معزز ہیں یا قرآن معزز ہے. تو یقیناً قرآن مجید معزز ہے، صاحب قرآن معزز ہے. ہماری قرآن کے سامنے یا صاحب قرآن کے سامنے ہماری عزت ہیج ہے. یہ قرآن عظمت والی ہے، بلندی والی عظیم الشان کتاب ہے جس کا توڑ کسی دور کے اندر بھی نہیں ہو سکا. لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے تو لیکن وہ نہیں کر سکے. اس وقت تقریباً دنیا کے اندر 2 ارب مسلمان، 57 اسلامی ممالک ہیں، اور تقریباً کوئی کہہ لے کہ 1.25 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی مسلح افواج ہے جو مسلمانوں کی تعداد پر مشتمل ہے. تو اس وقت اتنی طاقت ہونے کے باوجود اگر مسلمان اپنے آپ کو دنیا کے اندر نہیں منوا سکتے، اس کا مطلب ہے ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. ہم ایمانی طور پر وہ جو ہے نا وہ بالکل کمزور ہو چکے ہیں، ہیج ہو چکے ہیں اور مردہ ہو چکے ہیں. صرف اور صرف ایمانی غیرت کی ضرورت ہے. اللہ نے یہ ساری طاقت دی ہوئی ہے، سارے وسائل دیے ہوئے ہیں، صرف تھوڑا ایمانی طاقت کو ابھارنے کی ضرورت ہے، اس جذبے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے حکمران یہ سارے اسلامی ممالک اور سارے مسلمان اور ان کی تمام افواج مل کر اگر ایک لائحہ عمل بنا لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے اندر اس قرآن کی وجہ سے، اللہ اس قرآن کی برکت سے جتنے مرضی لوگ ہیں، جتنی مرضی جو دنیاوی طاقتیں ہیں، وہ سب جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، سب پارا پارا ہو جائیں گی، اور سب جو ہے نا وہ دب جائیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے قرآن وہ جو ہے نا اونچا ہو جائے گا، اسلام اونچا ہو جائے گا، اور مسلمان ان کا جو ہے نا وہ سر فخر سے بلند ہو جائے گا. بس یہ ہمیں محض صرف مظاہروں پر، ریلیوں پر ہی اکتفا نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی آگے بڑھ کر اور کوئی مضبوط لائحہ عمل اور ٹھوس قدم اٹھانا ہوگا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی طاقت کے مطابق بڑھ چڑھ کر
قرآن مجید کے ساتھ محبت، قرآن مجید کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرنے کی توفیق دے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی فہم اور سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔